جی مسئلہ یہ ہے رضوی صاحب، جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ میرے اوپر تنقید کر لیں، میری ذات پہ کر لیں، جنرل حمید کی ذات پہ کر لیں، مگر ادارے پہ نہ کریں۔ ادارہ ہمارا پاک فوج ہے، فوج ہے تو پاکستان ہے، فوج ہے تو ہماری بقا ہے۔ اگر فوج نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، برما جیسا حال ہونے میں کچھ لمحے ہی لگیں گے ہمارے لیے۔ ہر طرف ہمارے دشمن ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دشمن میں کون کون؟ دشمن میں سب سے پہلے ہمارے گھر میں آ جائیں تو نواز شریف دشمن ہے۔ اس سے بڑا دشمن کون ہے جو پاک آرمی کے خلاف بکواس کرتا ہے، جس کی بیٹی نے ڈان لیکس، مریم صفدر نے آن دی ریکارڈ ڈان لیکس کی ہے۔ اس کے علاوہ جنرل صاحب نے یہ ان کو اس وقت پکڑ کے ان کو سزائے موت دینی چاہیے تھی۔ جنرل صاحب آج تو باتیں کر رہے ہیں، جنرل صاحب کو اسی وقت ان کو پکڑ کے لٹکانا چاہیے تھا۔ ان کی حکومت تھی نا؟ جی بالکل ان کی گورنمنٹ تھی، اور نواز شریف نے کہا، اس کے بعد جو نواز شریف کرپشن کے کیس میں اتارا گیا تو نواز شریف نے کیا بکواس نہیں کی۔ آن دی ریکارڈ اس نے یہ بکواس کی تھی کہ بمبئی حملے پاکستان سے ہوئے ہیں۔ کیا یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہ غداری والا کام نہیں کیا اس نے۔ اس سے اوپر کون سی غداری ہو سکتی ہے؟ جنرل صاحب کو اس وقت اس کو لٹکا دینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے اداروں کو لٹکا دینا چاہیے تھا۔ جو بغیرت انسان اٹھتا ہے وہ آرمی کے خلاف بکواس کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک کتے کو پٹا ڈالیں گے تو دوسرے کتے خاموش ہو جائیں گے، کبھی بھی بکواس نہیں کریں گے وہ آرمی کے خلاف۔ آرمی کے خلاف بکواس کرنا تو سیدھی غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ آرمی نہ ہو تو ان کو لگ پتہ جائے، شام کو انڈیا بتا دے ان کو کہ ہم کیا ہیں اور یہ پاکستان کیا ہے۔ برما سے بھی برا حال ہو سکتا ہے ان کا۔ اچھا، نون لیگ کی اور نواز شریف بھی پچھلے دنوں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں پاک فوج کے خلاف اس طرح۔ بھائی وہ کبھی بھی موقع نہیں دیتے، ضائع نہیں کرتے وہ بات کرنے سے۔ وہ اپنے اصل پتہ کیا ہے، یہ لوگ ہیں پے رول پہ کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے اقتدار کے یہ حوث میں یہ امریکہ کے کہنے پہ بکواس کرتے ہیں، یہ انڈیا کے کہنے پہ بکواس کرتے ہیں، یہ اسرائیل کے کہنے پہ بکواس کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے مل جائے گی حکومت؟ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ ان کو حکومت کیا ملے گی، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا اس پاکستان میں۔ یہ لوگ آج کے یہ کام کر رہے ہیں سارے، انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملے کیے، انہوں نے اور اداروں پہ حملے کیے، ریکارڈ شہباز شریف نے جلوا دیے سارے کرپشن کے کیسوں کے۔ جہاں دیکھو اسی دفتر میں آگ لگ جاتی ہے، ریکارڈ جل گیا۔ ان کے گلبھوشن ان کے فیکٹریوں سے پکڑا گیا، گلبھوشن ان کے کہنے پہ جب ان کی گورنمنٹ میں وہ پکڑا گیا، انہوں نے ایک لفظ تک اس کے خلاف نہیں بولا، بلکہ اس کیس کو کمزور کیا ان بغیرتوں نے، گلبھوشن والے۔ وہ تو خان صاحب کو اللہ زندگی دے، بے وطن انسان آیا ہے، اس نے ہر جگہ پہ پاکستان کا کیس لڑا ہے، پاکستان کی وہ لڑا ہے، وہ پاکستان کے لیے جی رہا ہے، پاکستان کے لیے مر رہا ہے، اور انشاءاللہ ان غداروں کو مار کے مرے گا وہ، پہلے وہ انشاءاللہ مرتا بھی نہیں۔ ایبسلیوٹلی نوٹ، وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اس بات کا ہی مذاق اڑایا۔ پھر اس نے پردے کے حوالے سے بات کی، قرآن و حدیث کی بات کی۔ ان دلوں نے اس کام کو بھی اٹھا لیا۔ وہ انہوں نے 2 3 4 چھوڑی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے۔ وہ با حیا عورتیں تو ایسی باتیں نہیں کرتی جیسی وہ مریم اورنگزیب کرتی ہے، وہ دوسری عظمیٰ بخاری کرتی ہے۔ وہ انہوں نے بازاری زبان بولنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ بازاری زبان استعمال کرتی ہیں۔ تو انہوں نے اس پردے پہ بھی تنقید کی ہے۔ عمران خان تو کوئی اچھا کام کرے گا یہ تنقید کریں گے لوگ، یہ کرتے رہیں گے، مگر انشاءاللہ وہ فوج کی اس میں کیا غلطی ہے کہ فوج کو کیوں اس طرح وہ کرتے ہیں؟ فوج کی غلطی وہ تو ہو گیا نا سیاست میں، اقتدار میں، اس لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن فوج کا کیا رول ہے ان کے اوپر؟ یہی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ فوج کا اس میں کیا مسئلہ ہے، فوج کو کیوں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب آئیں سامنے عمران خان کی بات کریں۔ عمران خان سپریم کورٹ سے صادق اور امین ثابت ہوا ہے، ان دلوں کو وہی بات ہضم نہیں ہو رہی، اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، کیچڑ اچھال ساتھ میں آرمی کے اوپر اچھالنے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا لمحہ فکریہ ہے چیف صاحب، کرنل جوید باجوہ صاحب اور جنرل حمید صاحب، ان لوگوں کو پکڑیں، ان کو باہر سے گھسیٹ کے لائیں۔ جس نے غداری کی ہے، آرمی کے خلاف بولا ہے یا پاکستان کے خلاف بولا ہے، عدالتوں کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں، عدلیہ کے خلاف، ان سب کو پکڑ کے لٹکائیں، ان کو سزائیں دیں۔ جب ان کو سزائیں ہوں گی کسی بندے کی جرت نہیں ہوگی کوئی کل کلاں کو بات کر سکے۔ تو ایسے آپ ڈھیل دیتے جائیں گے ان کو، یہ بکواس کرتے جائیں گے، ڈھیل دیتے جائیں گے، یہ بکواس کرتے جائیں گے۔ پاک فوج کی محبت میں آپ کیا کہیں؟ پاک فوج دیکھیں جی، پاک فوج، میں تو خود اپنے آپ کو ایک فوجی سمجھتا ہوں۔ وہ کیسے؟ وطن کی محبت میں ہم سب فوجی ہیں، آپ بھی فوجی ہو، آپ اینکر ہو یا آپ اینکر پرسن ہو، جو بھی ہو، میڈیا سے ہے، کوئی کسی ادارے سے ہے، جو پاکستانی ہے وہ آرمی ہے۔ اس نے ایک آرمی کو گالی نہیں دینی۔ نواز شریف بغیرت نے، دلے بے غیرت انسان نے، گھٹیا انسان نے، گھٹیا سوچ والا، گھٹیا اولاد والا، جس کی اولاد نہ اپنے ماں کے جنازہ پڑھنے آئے ادھر، نہ وہ خود آیا اپنی ماں کا پڑھنے کے لیے،
ऐसे मैयतों को भेजते रहें, ये इंशाल्लाह ऐसे ज़लील हो के मरेंगे ये लोग। अगर जनरल साहब आपने इनको गद्दारी के ज़ुमरे में ला के इनको फांसियाँ ने ना दी, या इमरान खान साहब आपने हिम्मत ना की, तो अल्लाह की लाठी तो बड़ी बेआवाज़ है ना। इंशाल्लाह ये ऐसे ज़लील हो के मरेंगे। ठीक है, हम सब पाकिस्तानी, हम जो पाकिस्तानी है वो आर्मी है। बहुत शुक्रिया। मारेंगे आप, कितने लोगों को मारेंगे, कितने को गाली, आर्मी को गाली देना ऐसी है जैसे पूरे पाकिस्तान को गाली देना। बिल्कुल ठीक है, और जो पाकिस्तान को गाली देगा उस बगैरत का बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये अवाम एहतसाब करेगी। ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह पीडीएम इकट्ठी होकर क्या करेगी, चू चू का मरबा है। बेगैरत लोग टोटल उनमें भी गद्दार हैं। और 40 लाख की जो बंदा लस्सी पीजे वो डीजल, मुझे बताएं उस बंदे का किरदार, उसका वालिद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। ठीक है, हामिद मीर वो गद्दार है, वो लंदन का जो है वो एजेंट है। ठीक है, ये सब एजेंट जुड़े हुए हैं। वो दूसरा वो एक और आ जाता है, वो चद्दर वाला, वो बगैरत अचक जई के क्या उसका नाम है, वो दल्ला, वो कहता है अफगानिस्तान का ये हिस्सा है, ये इधर पेशावर वाला। ये सब दल्ले गद्दार जुड़े हुए हैं। इनका इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में दुनिया और आखिरत में भी ज़लील होंगे। और हमारी आर्मी को, हमारे अदारों को चाहिए इनको फिल फौर इन गद्दारों को गिरफ़्तार करें, करके इनको करार वाक़ई सज़ा जो होनी चाहिए, इनको तख्तादार पे लटका देना चाहिए। तो जाएंगे। पाक फौज की मोहब्बत में आप क्या कहें? पाक फ़ौज, देखें जी, पाक फ़ौज, मैं तो खुद अपने आप को एक फ़ौजी समझता हूँ। वो कैसे? वतन की मोहब्बत में हम सब फ़ौजी हैं। आप भी फ़ौजी हो, आप एंकर हो या आप एंकर पर्सन हो, जो भी हो, मीडिया से है, कोई किसी इदारे से है, जो पाकिस्तानी है वो आर्मी है। अच्छा, उसने एक आर्मी को गाली नहीं देनी। नवाज शरीफ बगैरत ने, दल्ले बेगैरत इंसान ने, घटिया इंसान ने, घटिया सोच वाला, घटिया औलाद वाला है, जिसकी औलाद ना अपने माँ के जनाजा पढ़ने आए इधर, ना वो खुद आया अपनी माँ का पढ़ने के लिए। ऐसे मैयतों को भेजते रहें, ये इंशाल्लाह ऐसे ज़लील हो के मरेंगे ये लोग। अगर जनरल साहब आपने इनको गद्दारी के ज़ुमरे में ला के इनको फांसियाँ ने ना दी, या इमरान खान साहब आपने हिम्मत ना की, तो अल्लाह की लाठी तो बड़ी बेआवाज़ है ना। इंशाल्लाह ये ऐसे ज़लील हो के मरेंगे। ठीक है, हम सब पाकिस्तानी, हम जो पाकिस्तानी है वो आर्मी है। बहुत शुक्रिया। मारेंगे आप, कितने लोगों को मारेंगे, कितने को गाली, आर्मी को गाली देना ऐसी है जैसे पूरे पाकिस्तान को गाली देना। बिल्कुल। ठीक है, और जो पाकिस्तान को गाली देगा उस बगैरत का बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये अवाम एहतसाब करेगी। ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह पीडीएम इकट्ठी होकर क्या करेगी, चू चू का मरबा है। बेगैरत लोग टोटल उनमें भी गद्दार हैं। और 40 लाख की जो बंदा लस्सी पीजे वो डीजल, मुझे बताएं उस बंदे का किरदार, उसका वालिद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। ठीक है, हामिद मीर वो गद्दार है, वो लंदन का जो है वो एजेंट है। ठीक है, ये सब एजेंट जुड़े हुए हैं। वो दूसरा वो एक और आ जाता है, वो चद्दर वाला, वो बगैरत अचक जई के क्या उसका नाम है, वो दल्ला, वो कहता है अफगानिस्तान का ये हिस्सा है, ये इधर पेशावर वाला। ये सब दल्ले गद्दार जुड़े हुए हैं। इनका इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में दुनिया और आखिरत में भी ज़लील होंगे। और हमारी आर्मी को, हमारे अदारों को चाहिए इनको फिल फौर इन गद्दारों को गिरफ़्तार करें, करके इनको करार वाक़ई सज़ा जो होनी चाहिए, इनको तख्तादार पे लटका देना चाहिए।